اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 11، پیشن گوئیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند اہم پیشین گوئیاں۔ انبیاء علیہم السلام کی طرف سے ایسی پیشن گوئیاں صادر ہوتی ہیں جو بالکل سچی ثابت ہوتی ہیں، حالانکہ بسا اوقات ان کے پورا ہونے کا وقت خاصی دیر سے آتا ہے، اور بظاہر جن حالات میں کوئی پیشن گوئی کی گئی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر عقلاً یہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی پیشین گوئی پوری ہو کے رہے گی۔ سچی پیشین گوئیاں علامات نبوت میں سے ہیں، اور ایک لحاظ سے ان میں معجزاتی پہلو پایا جاتا ہے۔ نجومیوں اور فالگیروں کی تک بازیوں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ ان میں کچھ چیزیں کسی درجے اور کسی شکل میں کسی موقع پر پوری ہو جاتی ہیں، لیکن انبیاء کی پیشن گوئیاں چونکہ علم الہی پر مبنی ہوتی ہیں، اس لیے وہ بالکل قاطع ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ایک وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، دوسری وہ ہیں جو احادیث صحیحہ میں محفوظ ہیں۔ ان میں سے جس قدر تعداد کو ہم جناب مؤلف کی تحریروں سے برآمد کر سکے ہیں یہاں یکجا کر دی گئی ہیں، مرتبین۔ فصل 1، قرآن کی پیشن گوئیاں۔ روشن مستقبل۔ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورۃ الضحیٰ آیت 4۔ ترجمہ: اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی حالت میں دی تھی جبکہ چند مٹھی بھر آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ ساری قوم آپ کی مخالف تھی۔ بظاہر کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے۔ اسلام کی شمع مکہ ہی میں ٹمٹما رہی تھی اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا پریشان نہ ہوں۔ ہر بات کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کی قوت، آپ کی عزت و شوکت اور آپ کی قدر و منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کا نفوذ و اثر پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر یہ وعدہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ کو ملے گا وہ اس مرتبے سے بھی بدرجہ بڑھ کر ہوگا جو دنیا میں آپ کو حاصل ہے۔ طبرانی نے اوسط میں اور بہقی نے دلائل میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے وہ تمام کامیابیاں پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے۔ غلبہ دین کی پیشین گوئی۔ وَلِسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورۃ الضحیٰ آیت 5۔ اور ترجمہ: ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یعنی اگرچہ دینے میں کچھ دیر تو لگے گی، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب، جنوب کے سواحل سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراقی سرحدوں تک، اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگیں ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون اور ضابطے کی تابع ہو گئی۔ جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے وہ پورا ملک گونج اٹھا، جس میں مشرکین اور اہل کتاب
اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ لوگوں کے صرف سر ہی اطاعت میں نہیں جھک گئے بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے اور عقائد، اخلاق اور اعمال میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ پوری تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف 23 سال کے اندر اتنی بدل گئی ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برپا کی ہوئی تحریک اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر وہ چھا گئی اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے۔ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیا، اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت و حکمت کا کرشمہ ہے کہ ایک ناتراشیدہ امی قوم میں اس نے ایسا عظیم نبی پیدا کیا جس کی تعلیم و ہدایت اس درجہ انقلاب انگیز ہے، اور پھر ایسے عالمگیر ابدی اصول کی حامل ہے جن پر تمام نوع انسانی مل کر ایک امت بن سکتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ان اصولوں سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ کوئی بناوٹی انسان خواہ کتنی ہی کوشش کر لیتا، یہ مقام و مرتبہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ عرب جیسی پسماندہ قوم تو درکنار، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی قوم کا کوئی ذہین سے ذہین آدمی بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کی اس طرح مکمل طور پر کایا پلٹ دے اور پھر ایسے جامع اصول دنیا کو دے دے جن پر ساری نوع انسانی ایک امت بن کر ایک دین اور ایک تہذیب کا عالمگیر و ہماگیر نظام ابد تک چلانے کے قابل ہو جائے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت سے رونما ہوا ہے، اور اللہ ہی نے اپنی حکمت کی بنا پر جس شخص، جس ملک اور جس قوم کو چاہا ہے اس کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس پر اگر کسی بیوقوف کا دل دکھتا ہے تو دکھتا رہے۔ بہتر دور کی یقین دہانی۔ سورۃ الضحیٰ کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا ہے یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپ کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی ان صریح پیشن گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بحرف پوری ہوئیں۔ حالانکہ جس وقت یہ پیشن گوئی کی گئی تھی اس وقت کہیں دور دور تک بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے کہ مکہ میں جو بے یار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو گیا ہے اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم تو تمہارے روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبر گیری کا بہترین انتظام کر دیا۔ تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنا دیا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہمارے منظور نظر ہو اور ہمارا فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال ہے۔ بوجھ اتارنے کا مفہوم۔ الم نشرح لک صدرک
ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک الم نشرح آیات 1 تا 2۔ اے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ مفسرین میں سے بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ نبوت سے پہلے ایام جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ قصور ایسے ہو گئے تھے جن کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گراں گزر رہی تھی، اور یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطمئن کر دیا کہ آپ کے وہ قصور ہم نے معاف کر دیے، لیکن ہمارے نزدیک یہ مانی لینا سخت غلطی ہے۔ اول تو لفظ وزرا کے معنی لازماً گناہ ہی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ لفظ بھاری بوجھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کو خامخواہ برے معنی میں لیا جائے۔ دوسرے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اس قدر پاکیزہ تھی کہ قرآن میں مخالفین کے سامنے اس کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار کو مخاطب کر کے یہ کہلوایا گیا، میں اس قرآن کو پیش کرنے سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، سورہ یونس آیت 16۔ اور حضور اس کردار کے آدمی بھی نہ تھے کہ لوگوں سے چھپ کر آپ نے کوئی گناہ کیا ہو۔ معاذ اللہ، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو اس سے ناواقف نہ ہو سکتا تھا کہ جو شخص چھپا ہوا داغ اپنے دامن پر لیے ہوئے ہوتا اس سے خلق خدا کے سامنے برملا وہ بات کہلواتا جو سورہ یونس کی مذکورہ بالا آیت میں اس نے کہلوائی ہے۔ پس در حقیقت اس آیت میں وزر کے صحیح معنی بوجھ کے ہیں، اور اس سے مراد رنج و غم اور فکر و پریشانی کا بوجھ ہے، وہ جو اپنی قوم کی جہالت اور جاہلیت کو دیکھ دیکھ کر آپ کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا۔ آپ کے سامنے بت پوجے جا رہے تھے، شرک اور مشرکانہ اوہام و رسوم کا بازار گرم تھا، اخلاق کی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، معاشرت میں ظلم اور معاملات میں فساد عام تھا، زور آوروں کی زیادتیوں سے بے زور پس رہے تھے، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، اور بعض اوقات 100 برس تک انتقامی لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی جب تک اس کی پشت پر کوئی مضبوط جتھا نہ ہو۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے، مگر اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہ آتی تھی۔ یہی فکر آپ کی کمر توڑے ڈال رہی تھی، جس کا بار گرا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا کر آپ کے اوپر سے اتار دیا، اور نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ توحید اور آخرت اور رسالت پر ایمان ہی وہ شاہ کلید ہے جس سے انسانی زندگی کے ہر بگاڑ کا قفل کھولا جا سکتا ہے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اصلاح کا راستہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی نے آپ کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا، اور آپ پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اس ذریعے سے آپ نہ صرف عرب بلکہ پوری نوع انسانی کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جن میں اس وقت عرب سے باہر کی بھی ساری دنیا مبتلا تھی۔ رفع ذکر ورفعنا لک ذکرک الم نشرح آیت 3۔ ترجمہ، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ یہ بات اس زمانے میں فرمائی گئی تھی جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جس فرد فرید کے ساتھ گنتی کے چند آدمی ہیں، اور وہ بھی صرف شہر مکہ تک محدود ہیں، اس کا آوازہ دنیا بھر میں کیسے بلند ہوگا اور کیسی ناموری اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی، اور پھر عجیب طریقے سے اس کو پورا کیا۔ سب سے پہلے آپ کے رفع ذکر کا کام اس نے خود
آپ کے دشمنوں سے لیا۔ کفار مکہ نے آپ کو زک دینے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ حج کے موقع پر جب تمام عرب سے لوگ کھچ کھچ کر ان کے شہر میں آتے تھے، اس زمانے میں کفار کے وفود حاجیوں کے ایک ایک ڈیرے پر جاتے اور لوگوں کو خبردار کرتے کہ یہاں ایک خطرناک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی موجود ہے جو لوگوں پر ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ جاتی ہے، اس لیے ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ یہی باتیں وہ ان سب لوگوں سے بھی کہتے جو حج کے سوا دوسرے دنوں میں زیارت یا کسی کاروبار کے سلسلے میں مکہ آتے تھے۔ اس طرح اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے گوشے گوشے میں آپ کا نام پہنچ گیا، اور مکہ میں گوشہ گمنامی سے نکال کر خود دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ملک کے قبائل سے متعارف کرا دیا۔ اس کے بعد یہ بالکل فطری امر تھا کہ لوگ یہ معلوم کریں کہ وہ شخص ہے کون، کیا کہتا ہے، کیسا آدمی ہے، اس کے جادو سے متاثر ہونے والے لوگ کون ہیں، اور ان پر اس کے جادو کا آخر کیا اثر پڑا ہے۔ کفار مکہ کا پروپیگنڈا جتنا جتنا بڑھتا چلا گیا، لوگوں میں یہ جستجو بھی بڑھتی چلی گئی۔ پھر اس جستجو کے نتیجے میں لوگوں کو آپ کے اخلاق، آپ کی سیرت و کردار کا حال معلوم ہوا۔ جب لوگوں نے قرآن سنا اور انہیں پتہ چلا کہ وہ تعلیمات کیا ہیں جو آپ پیش فرما رہے ہیں، اور جب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو جادو کہا جا رہا ہے اس سے متاثر ہونے والوں کی زندگیاں عرب کے عام لوگوں کی زندگیوں سے کس قدر مختلف ہو گئی ہیں، تو وہی بدنامی نیک نامی سے بدلنی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ہجرت کا زمانہ آنے تک نوبت یہ پہنچ گئی کہ دور و نزدیک کے عرب قبائل میں شاید ہی کوئی قبیلہ ایسا رہ گیا ہو جس میں کسی نہ کسی شخص یا کنبے نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو، اور جس میں کچھ نہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کی دعوت سے ہمدردی و دلچسپی رکھنے والے پیدا نہ ہو گئے ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد ہجرت سے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا، جس میں ایک طرف منافقین، یہود اور تمام عرب کے اکابر مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے میں سرگرم تھے، اور دوسری طرف مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست خدا پرستی و خدا ترسی، زہد و تقوی، طہارت اخلاق، حسن معاشرت، عدل و انصاف، انسانی مساوات، مالداروں کی فیاضی، غریبوں کی خبرگیری، عہد و پیمان کی پاسداری اور معاملات میں راست بازی کا وہ عملی نمونہ پیش کر رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتا چلا جا رہا تھا۔ دشمنوں نے جنگ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے اثر کو مٹانے کی کوشش کی، مگر آپ کی قیادت میں اہل ایمان کی جو جماعت تیار ہوئی تھی اس نے اپنے نظم و ضبط، اپنی شجاعت، اپنی موت سے بے خوفی اور حالت جنگ تک میں اخلاقی حدود کی پابندی سے اپنی برتری اس طرح ثابت کر دی کہ سارے عرب نے ان کا لوہا مان لیا۔ 10 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر اس طرح ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ کو بدنام کرنے کے لیے مخالفین نے اپنا سارا زور لگا دیا تھا، اس کا گوشہ گوشہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا سے گونج اٹھا۔ پھر تیسرے مرحلے کا افتتاح خلافت راشدہ کے دور سے ہوا، جب آپ کا نام مبارک تمام روئے زمین میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ آج تک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے
جہاں مسلمانوں کی کوئی بستی موجود ہو اور دن میں 5 مرتبہ اذان میں بآواز بلند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو، نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو، جمعے کے خطبوں میں آپ کا ذکر خیر نہ کیا جا رہا ہو، اور سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی دن اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب روئے زمین میں کسی نہ کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو رہا ہو۔ یہ قرآن کی صداقت کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے کہ جس وقت نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس وقت کوئی شخص بھی یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا یہ رفع ذکر اس شان سے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا۔ حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفع ذکر کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، مسند ابو العلا، ابن المنذر، ابن حبان، ابن مرویہ، ابو نعیم، بات کی پوری تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ یہ بات حرف بحرف پوری ہوئی۔ شرح صدر، الم نشرح لک صدرک، سورہ الم نشرح آیت 1۔ اے نبی، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اس سوال سے کلام کا آغاز اور بات کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان شدید مشکلات پر سخت پریشان تھے جو دعوت اسلامی کے شروع ہوتے ہی پیش آ رہی تھیں۔ اس پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، کیا ہم نے یہ اور یہ عنایات تم پر نہیں کی ہیں؟ پھر ان ابتدائی مشکلات پر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن مواقع پر آیا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں۔ سورہ انعام آیت 125 میں، پس جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور سورہ زمر آیت 22 میں فرمایا، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو؟ ان دونوں مقامات پر شرح صدر سے مراد ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا ہے کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے، اور وہی عقائد، وہی اصول اخلاق و تہذیب و تمدن اور وہی احکام و ہدایات بالکل صحیح ہیں جو اسلام نے انسان کو دیے ہیں۔ 2 سورہ شعراء آیت 12 اور 13 میں ذکر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب عظیم پر معمور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دے رہا تھا تو انہوں نے عرض کیا، میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیات 25 اور 26 میں بیان کیا گیا ہے کہ اسی موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ یہاں سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ نبوت جیسے کار عظیم کا بار سنبھالنے اور تنے تنہا کفر کی جابر و قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی آدمی کو ہمت نہ پڑ رہی ہو، اور شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے۔
کسی بڑی سے بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تحمل نہ ہو، اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی اس میں ہمت پیدا ہو جائے۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ کھول دینے سے یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب، نصارہ، یہود، مجوس سب کے مذہب کو غلط سمجھتے تھے اور اس حنیفیت پر بھی مطمئن نہ تھے جو عرب کے بعض قائلین توحید میں پائی جاتی تھی، کیونکہ یہ ایک مبہم عقیدہ تھا جس میں راہ راست کی کوئی تفصیل نہ ملتی تھی، لیکن آپ کو چونکہ خود یہ معلوم نہ تھا کہ راہ راست کیا ہے، اس لیے آپ سخت ذہنی خلجان میں مبتلا تھے۔ نبوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلجان کو دور کر دیا اور وہ راہ راست کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی، جس سے آپ کو کامل اطمینان قلب حاصل ہوا۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عطا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ اولی العزمی اور وہ وسعت قلب عطا فرما دی جو اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے درکار تھی۔ آپ اس وسیع علم کے حامل ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان کے ذہن میں سما نہ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکمت نصیب ہو گئی جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو دور کرنے اور سنوارنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قابل ہو گئے کہ جاہلیت میں مستغرق اور جہالت کے اعتبار سے انتہائی اکھڑ معاشرے میں کسی سرو و سامان اور ظاہراً کسی پشت پناہ طاقت کی مدد کیے بغیر کھڑے ہو جائیں۔ اسلام کے علم بردار بن کر مخالفت اور دشمنی کے کسی بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے سے نہ ہچکچائیں۔ اس راہ میں جو بھی تکلیفیں اور مصیبتیں پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں، اور کوئی طاقت آپ کو آپ کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ یہ شرح صدر کی بیش بہا دولت جب اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے تو آپ ان مشکلات پر دل گرفتہ کیوں ہوتے ہیں جو آغاز کار کے اس مرحلے میں پیش آ رہی ہیں؟ بعض مفسرین نے شرح صدر کو شق صدر کے معنوں میں لیا ہے اور اس آیت کو اس معجزہ شق صدر کا ثبوت قرار دیا ہے جو احادیث کی روشنی میں بیان ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معجزے کے ثبوت کا دار و مدار احادیث کی روایات پر ہی ہے۔ قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے شرح صدر کو کسی طرح بھی شق صدر کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں، محققین کے نزدیک اس آیت میں شرح کو شق پر محمول کرنا ایک کمزور سی بات ہے۔